دیں. تقریر شروع کر رہا ہوں اور میری تقریر بڑی سادہ ہوگی. میں نے بہت تقریریں کی ہیں ماں باپ کی حمایت میں. آج کی میں مخالفت میں کر رہا ہوں ماں باپ کی. میری آج کی تقریر میں نے کچھ سوچا میں کہ خالی اگر بچوں کی غلطی ہے تو یہ پوری تقریر نہیں ہو سکتی. کیا ماں باپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے؟ کیا ماں باپ کوئی فرشتے تھوڑی ہوتی ہیں؟ میری طرف دیکھیں بھائی. لوگ کہتے ہیں ہمارے اولاد ہمارا کہنا نہیں مان رہی. حضرت فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, گھوڑا بدک گیا. بدک نہ سمجھتے, تھوڑا سا شرارت کرنے لگا, کو باندھ دیا اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے, نماز پڑھنے لگے. اور جب آپ نماز میں جب رو رہے تھے نا, ایک آدمی آیا کہنے لگا حضور یہ گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی, گھوڑے کو تو ٹھیک کر لیتے, آپ یہ سجدے میں کیوں چلے گئے؟ تو رو کے کہنے لگے حضور کی حدیث یاد آ گئی. اللہ کے رسول فرماتے جب تم اپنے مالک کا کہا نہیں مانو گے, اس کی اطاعت نہیں کرو گے, تو تمہارے نیچے جو لوگ ہیں وہ تمہارا کہنا نہیں مانیں گے. میں سمجھ گیا ضرور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو میرا گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. بھئی یہ جو ہوا ہے نا میری طرف سے ادھر کر دیں یا میں یہ ایسے بند کر دیں جیسے آپ کا دل چاہے. میری طرف ہوا آ رہی ہے, مجھے نقصان ہو رہا ہے. میں صرف تقریر میں مدینے کی ہوا کا انتظار کرتا ہوں. واہ سبحان اللہ زندہ باد. بس یہاں رہنے دے, بس میں تھوڑا اب ڈسٹرب نہیں ہوں گا انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نہیں. کیا ماں باپ کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کا کوئی اس میں رول نہیں ہے؟ اگر ہم آج اس عرس سے کوئی پیغام لے کے نہ اٹھے تو کیا فائدہ؟ مسلمان تو ہر کام آخری سمجھ کے کرتا ہے. آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ استنجا فرمایا. حضرت امام غزالی روایت کرتے, حضرت امام غزالی نے اسے کوٹ کیا ہے اور روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس. وہ فرماتے ہیں حضرت عباس حضور کے چچا, وہ حضرت عباس, یہ حضرت عباس بن عبد المطلب یہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو دیکھا کہ حضور اقدس کو ایک جگہ وضو کرنا تھا. استنجا فرمانے کے بعد آپ نے مٹی سے تیمم کر لیا. تیمم تب کیا جاتا ہے جب پانی موجود نہ ہو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو فرماتے ہیں جب پانی موجود نہ ہو تو تیمم کیا جائے, سامنے 12-13 قدم دور پانی ہے. تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میرے چچا مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے, اس وجہ سے میں نے وضو کیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. سمجھ رہے میری بات کو نہیں؟ میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر ہونا, ہر نماز کو حضور نے فرمایا آخری سمجھ کے پڑھو. آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کعبہ سب سے بہترین جگہ ہے سجدہ کرنے کے لیے. کعبہ سامنے ہے, سجدہ کیجئے, کعبے کو دیکھ کے کیجئے. کل تک جہاں کہتے تھے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو, اب تو سامنے کعبہ ہے. مگر آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ کعبے میں ویسے سجدے نہیں ہوتے جیسا جیلوں میں ہوتے ہیں. جب جیل میں مسلمان نماز پڑھتا ہے تو رو دیتا ہے, کہتا ہے مالک یہاں سے نکال دے. مگر کعبے میں تو سوچتا ہے نا تھوڑی دیر کے بعد یہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا, اس بازار میں جاؤں گا, یہ کھاؤں گا وہ کھاؤں گا, ابھی دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے. مگر جیل چونکہ جیل ہے اور جیل میں بندہ نماز پڑھتا ہے تو میں نے سنا ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ جیل میں انسان سدھر جاتے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بہت سے لوگ نکلتے ہیں. وہ سجدے جو جیل میں ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ انسان کو امید نہیں ہوتی کہ وہ باہر جائے گا نہیں جائے گا, اس وجہ سے وہ نیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب صاف ہے, جب تک آپ یہ امید رکھیں گے کہ ایک نصیحت آپ کو اور کوئی کرنے والا آئے گا تو میری نصیحت کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا, جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ آخری نصیحت یہ کرنے والے کے لیے بھی ہے اور سننے والے کے لیے. واہ 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 زندہ نعرہ تکبیر. ہو سکتا ہے یہ کرنے والا جو تقریر کر رہا ہے اس کے بعد یہ مر جائے, اس کا انتقال ہو جائے. اے بچے خاموش ہو جاؤ بیٹے, اے بیٹے, اے بیٹے خاموش ہو جاؤ, اے بیٹے ایک طرف بیٹھو, جاؤ یہاں سے اٹھ جاؤ, تم اٹھ جاؤ بیٹے, جاؤ ادھر جا کے بیٹھو, اٹھ جاؤ جلدی سے بیٹے. آپ بیٹھے رہو, آپ بات نہیں کر رہے ہو, بیٹھ جاؤ, بس بیٹھ جاؤ. مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے یہ آخری تقریر ہے, اور ہو سکتا ہے یہ آخری تقریر ہو. میں ہر تقریر کو کہتا ہوں اس وجہ سے کہ یار قیامت کے دن مجھ سے کیا حساب نہیں ہوگا. جو محفلوں میں بیٹھ کے ہنساتے ہیں وہ لوگ اللہ کو حساب دیں گے کہ تمہیں تو ممبر دیا گیا تھا, جب قوم بہت زیادہ بربادی کی طرف جا رہی تھی تو تمہیں آواز دی گئی تھی, بولنے کے وسائل دیے گئے تھے, تمہیں لوگ سنتے تھے, تو تم نے ان سے کیا بات کی.
میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ اپنے آنگن میں بوئیں گے کچھ دنوں کے بعد وہی کاٹیں گے جو آپ نے بویا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر آپ ببول لگائیں تو کیا نکلے گا بڑے ہو کے؟ اس پیڑ میں کیا نکلے گا؟ کانٹے نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے. اور اگر آپ نے لگایا اپنی اولاد کو کس طرح کی تربیت دی ہے؟ یہ جتنے بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں بچے، یہ جن کے کانوں میں لیڈ لگی ہوئی ہے، یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، بگڑے ہوئے آوارہ لڑکے، موبائلوں کو گاڑیوں کو تیز چلانے والے، موبائل پہ بے شرمائی. میں یہ بات افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ مسلمان لڑکوں کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں. مجھے افسوس ہے یہ بات کہتے ہوئے، اور اپنے آقا کی امت کے ان بچوں سے یہ بات کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ نوجوان لڑکوں تمہاری تنہائیاں اب برباد ہو گئی. تمہیں نیٹ نے برباد کر دیا. ہم نے بڑی اس کو کوشش کی کہ تم واپس آ جاؤ، مگر تم انٹرنیٹ پورا خرچ کرتے ہو، تصویریں دیکھتے ہو گندی گندی. یہ گندی تصویریں جو لڑکے دیکھتے ہیں، ان کی ماؤں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی؟ اللہ حضور فرماتے ہیں ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے. راز ہے، چھپا ہوا راز. بزرگ فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت اس کا مطلب یہ ہے باپ جو گناہ چھپ کے کرتا ہے، کبھی کبھی بیٹے وہ کھل کے کر دیتے ہیں. ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. جب تک باپ نیک نہیں ہوگا، جب تک ماں نیک نہیں ہوگی، بچے نیک نہیں ہو سکتے. آپ ذرا غور کریں، میری طرف توجہ کریں. آپ اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں آ کر کے حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا. وہ کہتا ہے جب لوگ مجھ سے آ کر کے کہتے ہیں نا حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا، لاشیں پڑی ہے کٹ گئے ان کے بچوں کے سر، ان کا خود کا سر کٹ گیا، نیزے پہ چڑھ کے انہوں نے قرآن پڑھ دیا، امت کو بچا گئے. حسین نے حق ادا کر دیا. اقبال کہتا ہے میں کہتا ہوں پوری بات کہا کرو، ادھوری بات نہ کہا کرو. پوری بات یہ ہے کہ پہلے مدینے میں حسین کی ماں فاطمہ نے حق ادا کیا ہے، پھر جا کر کے کربلا میں حسین نے حق ادا کیا ہے. نعرہ تکبیر. ارے دونوں ہاتھوں کو خدا بلند کریں. نعرے کا جواب نعرہ. مجھے بتاؤ، آپ میری طرف توجہ کرو، میری طرف توجہ کرو. اب تو میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتا ہے. یہ پانی پت کرنال ہے، آپ نے سنا ہوگا پانی پت. میاں ذرا غور کریں، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن لگاتار مسلسل وہ جو ہے وہ کہہ رہے وہ روتا رہا. 1 دوا 2 دوا 3 دوا 4 دوا 5 دوا 6 دوا 7 دوا. ایک حکیم 2 حکیم 1 مہینہ لگاتار روتا رہا. جب لگاتار روتا رہا تو وہاں پر ایک بزرگ جا رہے تھے. 1 مہینے کے بعد حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد وہ جا رہے تھے. انہوں نے جا کر کے نا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد نے جب سنا یہ بچہ رو رہا ہے تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے بلکہ یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے. لوگوں نے کہا حضور کیسے؟ آؤ دکھاتے ہیں. گئے ان کے گھر، آواز دی اور جا کر کے بولے کوئی ہے؟ ان کے باپ نکل کے آئے. کہنے لگے یہ آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے. کہنے لگے آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ نہ 1 مہینے سے سویا نہ سونے دیا ہے، لگاتار رو رہا ہے، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہ لاؤ میری گود میں لا کے دو. گود میں لا کے دیا. جب گود میں لا کے دیا تو بچے نے مسکرا. بچے کے کان میں انہوں نے کچھ پڑھا، ایک کان میں، دوسرا بچہ خاموش ہوا، مسکرانے لگا. باپ کہنے لگا آپ نے کیا پڑھا ہے اس کے کان میں؟ بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا مگر بچہ ٹھیک نہیں ہوا. آپ نے کیا پڑھ دیا؟ تو وہ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو، جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، کھاتے پیتے چلتے پھرتے کہ اس بچے کی روح کی غذا اللہ کا کلام بن گیا. یہ ماں کے پیٹ میں قرآن سنتا تھا، اس کی روح کے اندر قرآن کی تاثیر اتر گئی. جب یہ بچہ پیدا ہوا ماں جچگی میں گئی. ماں جب جچگی میں گئی تو اس نے قرآن نہیں پڑھا، گندگی میں چلی گئی. تو اس بچے کو بھوک لگتی تھی قرآن کی، تم اسے حکیموں کی دوائیں کھلاتے تھے. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء اکرام، عرس مظفری. آپ مجھے بتائیں، میری طرف دیکھیں. آپ میں آپ کی داد زیادہ وصول کرنے نہیں آیا ہوں. اگر آپ آرام سے سنیں گے تب بھی میری تقریر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ ذرا مجھے زیادہ آپ ڈسٹرب نہ کریں. یہ اس طرح سے ایک دینے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ ایک طرف سے اگر کچھ رکھنا ہو تو دیں. نذرانہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نذرانے کو منع نہیں کرنا چاہیے، حدیث میں آیا ہے. حضور فرماتے ہیں جو نذرانے کو منع کرے گا ایک دن بھیک بھی مانگے گا تو نہیں ملے گی. پہلے میں منع کر دیتا تھا، جب سے یہ حدیث پڑھی ہے تو اب منع نہیں کرتا ہوں. مگر ایسا نہیں کہ آپ مجھے تقریر نہ کرنے دیں.
بار بار آپ آئیں گے تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا. آپ رکھیں اپنے پیسے, آپ آرام سے جو ہے وہ کسی اور طریقے سے کسی کو دے سکتے ہیں. اب یہ جو طریقہ ہے میں اسے برا تو نہیں مانتا, مگر میں جو عجیب لگتا ہے کہ یہ 100 روپے کو جو ہے وہ 10 بار میں دینا, میرے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. بھائی آپ ایک بار میں دیں گے تب بھی ثواب اتنا نہیں ملے گا, کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ زیادہ ثواب مل جائے گا. میں کوئی اس کا کھنڈن نہیں کر رہا ہوں, نہ میں اس کے خلاف ہوں, مگر تقریر میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو کہہ رہا ہوں. مجھے ایکاگرتا چاہیے, اس پیسوں سے زیادہ میری تقریر ہے, میری زندگی کا حاصل ہے یہ تقریر. اپنی پوری زندگی کی محنت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا, میرے درد کی بھی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. میری بات توجہ کریں, ادھر دیکھیں میڈیکل سائنس بھی یہ کہتا ہے. آپ دیکھیں عورت حاملہ ہے, پریگننٹ موومنٹ میں ہے, اور وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے تمہیں اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے, تمہیں غصہ نہیں کرنا ہے, غصہ کرو گی بچہ چڑچڑا پیدا ہوگا. اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ, توجہ کریں, تم یہ چاہتی ہو تمہارا بچہ طاقتور ہو, آئرن اس کے اندر ہو, تو تم ایسا کرو سیب کھاؤ اور تم بادام کھاؤ, ان دونوں میں آئرن ہے, تمہارے بچے میں آئرن بڑھ جائے گا. تم چاہتی ہو وٹامن ڈی بڑھے تو پھر تم سیب کھاؤ, وہ انار کھاؤ, تم جو ہے سنترا کھاؤ, اور تم امرود کھاؤ. چاہتی ہو بچہ خوبصورت ہو تو انار کھاؤ. اب ذرا غور کریں, ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, ماں انار کھائے بچے پہ اثر, ماں اللہ کا بنایا ہوا سیب اور بادام کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے. تو اگر ماں اللہ کا کلام پڑھے گی تو کیا بچے کو پر اثر نہیں ہوگا؟ بابا زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. سیدی سرکار اعلی حضرت فضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے, بچہ پہلی بار پیدا ہوتا ہے, فرماتے ہیں جب وہ پہلی بار آیا دنیا میں اور آنے کے بعد اس نے اپنے بچے کو گود میں لیا, فرماتے ہیں اب وہ فیڈنگ کرا رہی ہے, دودھ پلا رہی ہے, فرماتے ہیں دودھ پلائے ایک طرف اور درود پڑھ دے ایک طرف. فرماتے ہیں اگر اس کی ماں دودھ پلانے والی درود پڑھ دے گی تو اللہ اس بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. واہ بابا سبحان اللہ زندہ باد. اب آپ مجھے بتاؤ, میری طرف دیکھو, توجہ کرو اور غور کرو, میری طرف بتاؤ, یہ بتاؤ جب اب جب فلمیں دیکھیں گی, ڈرامے دیکھیں گی, گانے, جب ماؤں کی زندگیاں برباد ہو گئی تو بچے برباد نہیں ہوں گے؟ عورتیں کیا سمجھتی ہیں ان سے پرورش کے بارے میں؟ ان سے نہ روٹی پکانے کے بارے میں پوچھا جائے گا, نہ ان سے سالن بنانے کے بارے میں پوچھا جائے گا, نہ میک اپ کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا, نہ کپڑوں کی فٹنگ کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان سے بس یہی پوچھا جائے گا تم نے بچوں کی تربیت کیسی کی. کیا عورتیں کیا سمجھتی ہیں ایسی چھوٹ جائیں گی؟ ڈرتی نہیں ایمان والیاں جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتی ہیں, وہ ڈرتی نہیں اس بات سے کہ کل قیامت کے دن نبی نے پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ یہ قوم برباد ہوتی چلی جا رہی تمہاری حرکت کی وجہ سے, بربادی آ رہی ہے ہماری قوم میں پوری میں. میری طرف توجہ کریں اور غور کریں, میں آپ سے ہی کہنا چاہتا ہوں, میری طرف دیکھیں اور غور کریں کہ ذرا جب تک یہ مائیں بیدار نہیں ہوں گی. اب دیکھیں آپ اقرا کی پہلی آیت, جب پہلی بار قرآن نازل ہوا, اقرا, یہ جب سورت نازل ہوئی تو 5 کی 5 آیات حضور نے مکے میں کسی مرد کو نہیں سنائی, بلکہ آپ نے اپنی بی بی خدیجہ کو سنائی. ذرا غور کریں, ہمارے یہاں پہلے دیکھا جاتا تھا نانی تک دیکھتے تھے, رشتہ دیکھنے سے پہلے نانی دیکھتے تھے نا, نانی دیکھو, دادی دیکھو. اب توجہ کرو, میرے نبی پاک کی سنت دیکھو. میرے نبی نے جب قرآن سنایا تو اپنی بی بی خدیجہ, سیدہ خدیجہ ام المومنین کو سنایا, اور خدیجہ حضور جانتے تھے کہ میں خدیجہ کو سناؤں گا, خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائے گی, اور فاطمہ حسین کو سنائے گی, اور زینب کو سنائے گی, اور دونوں بہن بھائی کربلا میں قرآن کا حق ادا کر دیں گے. واہ بابا زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد, واہ بابا زندہ باد, واہ بابا یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد, واہ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں آج مگر یہ کہتے ہوئے بڑا شرم آ رہا ہے کہ اب انگریزی کی طرف چلی گئیں, انگریز کی طرف چلی گئیں, اب تو انگلش تعلیم معاذ اللہ حاصل کر رہی ہیں. میں ایسی تعلیم پہ, میں دیکھو کوئی میں چھوٹے موٹے بیکار ذہن کا انسان نہیں ہوں, میں تعلیم کے خلاف تو نہیں ہوں, مگر طریقے کے خلاف ضرور ہوں. بے پردہ عورتیں جب لڑکیاں جائیں گی, اقبال نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, ڈھونڈ لی قوم نے فلا کیرا, یہ ربش کیسے گل کھلائے گی, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ, وہ اندھیرے
ہی بھلے تھے جب قدم راہ پہ تھے، آج اجالے نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ وہ بن پڑھی لکھی مائیں ہمیں اچھی لگتی تھی جو قرآن پڑھتی تھی، آج پڑھی لکھی یہ لڑکیاں اچھی نہیں لگتی ہیں جو فیس بک پہ بیٹھی رہتی ہیں۔ آج یہ پڑھی لکھی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی ہیں جن کا نام ہے عائشہ، فاطمہ، نام ہے ان کا جو ہے نام ان کا عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، نام ہے ام کلثوم، نام ہے رخسانہ، نام ہے سیدہ فلاں فلاں، یہ وہ۔ اور لڑکیوں نے کیا نام رکھے؟ فاطمہ کے نام پر، زینب کے نام پر، ام کلثوم کے نام پر، اور گندی تصویریں شیئر کر رہی ہیں، گھٹیا اسٹیٹس لگا رہی ہیں، فیس بک پہ آئی ڈی بنا رہی ہیں۔ اور یار شرم آنی چاہیے ان لڑکیوں کو۔ میں کہتا ہوں میری بیٹی ایک دن موت آ جائے گی، توبہ کر لے اپنے رب سے، جھک جا اس کے سامنے۔ اور دوسرا مشورہ یہ ہے تجھ سے، یا تو اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل۔ تیرے نام کے ساتھ یہ کردار اچھا نہیں لگتا ہے، یہ تیرا بدترین کردار۔ آج امت برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ انگلش تعلیم ہے۔ واہ 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 زندہ باد۔ آج ہمارے بچوں کو غیر مسلموں کی عبادت سکھائی جا رہی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے کوئی اسکول نہیں ہے۔ اگر اپنے ہمارے اسکول ہوتے، یا ذرا غور کرو، اگر ہمارے کوئی اسکول اپنا ہوتا، کسی کی ماں نے دودھ پلایا تو ہماری بیٹی کا حجاب کھینچ لیتا۔ اسکول ہمارا ہے مگر ہم اسکول نہ بنا پائے، وہ چیزیں بنائی جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھو حق کہنا چاہیے، میں بھی کل مر جاؤں گا، پرسوں مر جاؤں گا، مگر کہہ کے تو وہ جا رہا ہوں جو میرے دل کو لگ رہی ہے۔ جن چیزوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی وہ تو بنائی، اور جن کی سخت ضرورت تھی وہ نہ بنی۔ واہ واہ واہ۔ آج مسلمان عورتوں کی ڈلیوری غیر مسلم ڈاکٹر کرتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں بہنیں غیر مسلموں کے ہم اسپتال نہ بنا سکے، ہماری قوم کی بڑی بڑی کمی ہے یہ۔ اگر قوم کا آدھے، میں کہتا ہوں اگر آدھے سال کی زکوٰۃ صرف ایک علاقے کے مسلمان ادا کر دیں اور اس کا ایک اسپتال بنے تو میرے نبی کا یہ معجزہ ہوگا، ایسا اسپتال بنے گا دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ مگر زکاتیں وہاں لگی جہاں ضرورت نہیں تھی۔ زکات وہ ڈکیت کھا گئے، جن ڈکیتوں کا نام لے دوں گا تو برا مان جائیں گے۔ زکات جہاں لگنی چاہیے تھی وہاں غریبوں تک نہیں پہنچ پائی۔ بولو ذرا، میں غلط کہہ رہا ہوں تو بولو، اللہ نے تمہیں بھی تو زبان دی ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اب بربادی کی طرف آ رہے ہیں، اب بھی نہیں بولیں گے ہم۔ واہ واہ، فکر نہیں کریں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جب تک مائیں نیک نہیں ہوں گی بچے نیک نہیں ہوں۔ بولو جلدی بولو، مائیں نیک نہیں ہوں گی تو بچے نیک نہیں مجھے ہوں گے۔ بتاؤ کیسے نیک ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ آپ مجھے بتاؤ بچے کیسے نیک ہو جائیں گے؟ میں آپ کو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یار، ہمارے یہاں ایک عورت آئی، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میری ماں روٹیاں بنا رہی تھی، بڑا پیارا واقعہ، وہ کہتے ہیں روٹیاں بنا رہی تھی، مجھ سے بولی نماز پڑھنے چلا جا، میں نہیں گیا، کہتے میں 10 سال کا ہو چکا تھا، اس پر ضروری تھا کہ وہ مجھے نماز بھیجے مگر میں نہیں گیا، کہتے پھر اس نے مجھے مارا، پھر مارا، وہ میرے پاس آئی کہنے لگی چل نماز پڑھنے جا، میں نے نہیں سنا، کہتے وہ آئی، اس نے اتنی زور سے اٹھی کہ روٹیاں گر گئیں اور چیمٹا میرے سر میں مارا، کہتی ایسا مارا، وہ کہتے میرا سر پھٹ گیا، میں 10 سال کا بچہ کانپ کے بولا اما دیکھ اب نہ مرنا جا رہا ہوں، کہتے سر سے خون نکلا، میری ماں نے زور سے رومال باندھا، کہا جا پہلے نماز پڑھ کے آ، اس کے بعد تیری پٹی بندواؤں گی، کہتے ایسا سہما اس دن کے بعد مجھے میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، میں بھی بوڑھا ہو گیا، 40 سال 45 سال کا میری عمر ہو گئی، میری ماں مرنے والی تھی، میں نے پوچھا ماں یہ بتا ایک دن تو نے میرا سر پھاڑ دیا تھا، یہ بتا تو نے روٹیاں گر گئی تھی فرمانی کی، تو میری ماں مرتے وقت رونے لگی اور کہنے لگی میرے لال مجھ پہ روٹی بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا میرے بیٹے، اگر تو نمازی نہ بنتا تو یہ بتا میرے لیے کون دعا کرتا۔ آج ماؤں کو فکر نہیں، آج باپ کو فکر نہیں، آج تمہارے بچے کہیں بھی چلے جائیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لڑکوں بتاؤ اگر آپ کا بیٹا ٹرک کے نیچے آ رہا ہو بچاؤ گے نہیں بچاؤ گے؟ اسے بچا لو گے مگر وہ نماز نہ پڑھ کے جہنم میں جا رہا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے بچہ کوئی میاں بی بی بے نمازی تھے، کہتے کوئی بات نہیں، اب اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اب بولے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک اللہ کا ولی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ جن کے بچے ہیں ان سے ہاتھ جوڑتے ہیں ان بے نمازی ماں باپ سے کہ نماز شروع کر دے، جو کہ اب تک وہ اکیلے بے نمازی تھے، اب پوری نسل بے نمازی ہونے والی ہے۔
بچے کے سامنے جیسا آپ کریں گے ویسے ہی کرے گا. اگر نماز کے لیے باپ جاتا ہے تو بچہ پیچھے پیچھے خود ہی جائے گا. بولو خود ہی چلا جاتا ہے کہ نہیں چلا جاتا ہے؟ بولو چلا جاتا ہے کہ نہیں چلا جاتا ہے؟ بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے, بچوں کو مارنا نہیں چاہیے, بچوں کو پیار دینا چاہیے. بچپن میں نام سکھا دو بچوں کو, یاد رکھیں ہماری طرف ہمارے یہاں ایک عورت آئی, اس کی شادی ہوئی ہمارے گاؤں میں, تو وہ قرآن پڑھی ہوئی تھی, اس نے اپنے شوہر کو بھی قرآن پڑھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. بولو تو صحیح. اب ذرا برا مت مانیے گا, آج کل کی کچھ لڑکیاں ایسی ہیں اگر آ جائیں تو پڑھے لکھے کو بھلا دیتی ہیں, اور وہ اس نے قرآن پڑھا دیا. آج دیکھیں آپ بالکل گمراہ کر دیتی ہیں. اچھا مجھے دیکھ, میری طرف توجہ غور کریں, توجہ کریں. ایک عورت کا کردار بتا رہا ہوں. اگر ایک عورت کا اثر صرف اکیلے اس کی لائف پر, اس کی زندگی پہ پڑتا تو میں اتنا نہ کہتا. میں یہ جانتا ہوں کہ ایک عورت کا اثر پورے خاندان پر پڑتا ہے. ایک عورت اگر نیک ہو جائے تو اس کی پوتی نیک, اس کی بیٹی نیک, اس کا بیٹا نیک, اس کی نوازی نے پورا خاندان پر وہ آباد ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مظفری, علامہ سید شبہات میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ, زندہ باد. توجہ تو کریں ذرا, غور سے بولیں, زور سے بولیں سبحان اللہ, مسکرا کے بولیں سبحان اللہ, میری طرف دیکھ کے بولیں سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں ایک عورت کی بات کر رہا ہوں میاں. اب دیکھیں آپ ذرا, غیر منقسم ہندوستان ہے, یعنی ہندوستان جب تک پارٹیشن نہیں ہوا, یہ پورا ایک خطہ ایک ہی ہندوستان ہے, یہ پارٹیشن ہو کے بھی ٹھیک نہیں ہوا. اگر یہ ہندوستان تقسیم نہ ہوا ہوتا تو مسلمانوں کی آج یہ حال نہیں ہوتا. وہ جس نے کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہو پایا. یہ ہندوستان الحمدللہ اگر نہیں ہوتا تو بہت بڑی بات تھی نا. آج ہمیں یہ باتیں تو نہیں سننے ملتی نا, جو باتیں سنتے رہتے ہیں صبح سے شام تک, ہے نا. مگر کوئی مسئلہ نہیں, آپ ڈرا مت کرا کرو. جب تک یہ میڈیا والے ایک ایک گھر میں اسلام نہیں پہنچائیں گے یہ مانیں گے نہیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یار کتنا اچھا بات ہے, ہم آرام سے سو رہے ہیں, ہمارا کام کر رہے ہیں, اذان پہ ڈسکس یہ لوگ کر رہے ہیں. ارے بولو تو صحیح سبحان اللہ. نماز پہ بات یہ لوگ کر رہے ہیں, بولو تو صحیح. مسجد پر بات یہ لوگ کر رہے ہیں, ہمارا اسلام بات وہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے. اللہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پلوائے, اس کی شان ہے. بولو ذرا بولو تو صحیح بھائی. سبری مالا نام کی ایک عورت مسلمان ہوئی ہے. یہ سبری مالا نام کی کنڑ عورت تھی اور موٹیویشنل اسپیکر تھی, بہت قابل عورت تھی. اسلام لائی, مکے میں جا کے اعلان کیا. کسی نے پوچھا اتنی تم تو غیر مسلم تھی کیسے اسلام لے آئی؟ کہنے لگی وہ اصل میں میڈیا کی وجہ سے لے آئی. کیا ہوا کہ میڈیا صبح شام کہتا تو اسلام ایسا, تو اسلام ویسا, تو اسلام یہ, تو اسلام میں یہ کمی. میں نے سوچا دیکھوں تو کیسا اسلام. تو پھر کہتی جب میں نے اسلام دیکھا تو اسلام کے جیسا پھر کوئی دوسرا مذہب میں نے تو آیا ہی نہیں, میں مسلمان ہو گئی. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے, ان کا نام تھا بازید. اچھا ان کے 2 بیویاں تھی, تیسری شادی کی, تیسری بیوی نیک آ گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی نیک بھی مل جاتی ہے آدمی کو. تیسری بیوی نیک مل گئی, اور اتنی نیک مل گئی کہ اس نے دیکھا چودھری کے پاس دولت ہے, زمین ہے, جائیداد ہے, اس کے پاس بھینسیں ہیں, دودھ ہے, دنیا بھر کی چیزیں, میوے ہیں, مگر ایک ہی کمی ہے کہ چودھری نماز. عورت نے سوچ لیا ایسے نمازی, تو اس نے سوچا کیسے اس تک پہنچوں. تو چودھری کی بیویاں 3 تھی مگر سوتا تھا بیٹھک میں. پہلے شرم حیا ہوتی لوگوں کے اندر, اب نہیں کرتے, کوئی مسئلہ نہیں بھائی. سوتا تھا کہاں پر؟ بیٹھک میں سوتا تھا. اب بیٹھکیں پہلے بنتی تھی, دوست احباب آ جائیں, کوئی غیر محرم آ جائیں تو ان کے لیے یہ تھا کہ بھئی انہیں دوست یہاں پر جو ہے نا وہ بٹھا دو دوستوں کو. اب تو سیدھا گھر میں انٹری ہے, بہن کے پاس دوست کو لے کے آ رہا ہے, بیوی کے پاس دوست کو لے کے آ رہا ہے. اس بے وقوف سے پوچھو کہ تیری دوستی ہے یہ تیری بیوی کی دوستی ہے, تیری دوستی ہے تیری بہن کی دوستی ہے؟ جب اسلام نے پردہ کہا ہے تو کیوں غیر مسلم کو اندر گھسار لے جا رہا ہے؟ شرم نہیں آ رہی تجھے؟ دیوس بنا جا رہا ہے بے وقوف. دیوس کو جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا. مگر دیکھیں آپ, وہ جو ہے نا رات کو سوتا تھا اور وہ نوکر اس کے لیے دودھ لے کے جاتا تھا. اس نے کیا کیا عورت نے, اس نے کہا نوکر سے میں دودھ لے کے جاؤں گی. نوکر کی زیادہ حیثیت نہیں ہوتی, وہ ہٹ گیا. یہ دودھ لے کے گئی. جب دودھ لے کے گئی تو وہ چودھری حیرت میں بولا میری بیویاں تو 2 عرب بھی پہلے ہیں, مگر آپ دودھ کیوں لے کے آئی ہیں؟ کہنے لگی بات یہ کہ میرا حق زیادہ ہے آپ کی خدمت کرنے کا, نوکر سے زیادہ. اس نے دودھ دے دیا. چودھری کو بڑی خوشی ہوئی. اس نے کہا چودھری صاحب آپ کے پاؤں دبا دوں اگر آپ کو برا نہ لگے. چودھری کو یہ بھی پہلا ایکسپیرینس لگا. اس نے چودھری نے جو ہے وہ چودھری کے پیر دبانے شروع کر دیے. دباتی رہی. چودھری کی آنکھوں میں نیند آنے لگی نا, تو کہنے لگی حضور آپ تو سو رہے, آپ کو نیند آ رہی, اگر اجازت دے تو میں آپ کو فجر میں صبح کو اٹھا دوں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ذرا بولے تو صحیح ذرا یار. تو کہنے لگی, چودھری نے کہے گھمنڈ ہوتا ہے نا مرد ذات کا, میں بھی مرد ہوں مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں گھمنڈ ہوتا ہے مرد
کہ میں مرد ہوں. اے بھاگ, کیا بات کرتی ہے, مجھے سمجھا رہی, زیادہ سمجھدار بن رہی, بھگا دیا. مگر اللہ والوں کی بے عزتی, اللہ والیوں کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے. واپس پھر دوسرے دن آ گئی. چودھری نے کہا دیکھ وہ بات نہ کہنا, کہا دودھ پیجیے آپ. دودھ پیش کیا, اس نے گلاس منہ لگا کے دودھ پی لیا, اور اس کے بعد بولی حضور پاؤں تو دبانے کا حق ہے نا میرا. پاؤں دباتی رہی دباتے دباتے جب آدھا پون گھنٹہ ہو گیا, تو جب پاؤں ہاتھ بھی اس کے تھک گئے اور وہ بھی لگا سونے, تو کہنے لگی حضور آپ کو نیند آ رہی. چودھری صاحب اگر آپ خطا نہ ہو, برا نہ لگے, تو صبح فجر میں آپ کو نماز کے لیے اٹھا دوں. ایسی لات ماری غصے میں چودھری نے کہ نیچے جا کے گری. اسے پتا نہیں تھا کہ یہ لات مار دے گا, مگر لات اتنی زور سے ماری کہ منہ کے بل نیچے گری. پہلے پلنگ اونچے ہوا کرتے تھے, نیچے گری. اچھا دیکھیں آپ, جب نیچے گری تو منہ میں خون نکل گیا, ہونٹ پھٹ گیا, خون نیچے نکلا. اس نے جو ہے نا اپنا برتن اٹھایا اور کچھ نہیں کہا, ایک لفظ یہ بھی نہیں کہا میں تو تمہیں نمازی بنانا چاہتی, تم مجھے, کچھ وہی نہیں کہا, چلی گئی. کتنی اچھی ماں کی بیٹی تھی وہ, اور کیسے باپ نے اسے پالا ہوگا, کیسے اچھے خاندان کی ہوگی کہ پٹ کے کٹ کے چلی گئی. مگر پھر دوسرے دن آ گئی اور آ کے بولی چودھری مجھے میرا حق سے آپ مجھے وہ نہ کرو. کہ بھاگ جا کر, نہیں میں آپ کی خدمت تو کروں گی, چلے وہ بات نہیں کہوں گی. مگر پھر کہا, پٹتی تھی, روز کہتی تھی. ایک دن چودھری بولا تو بڑے باپ کی اولاد ہے, تو چودھری کی بیٹی ہے, عام گھر کی نہیں ہے, یہ بتا اتنی پٹتی ہے پھر بھی روز کیوں آ جاتی ہے. کہنے لگی چودھری صاحب میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں, آپ کا نمک کھاتی ہوں. اگر آپ جہنم میں جائیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی. چودھری صاحب آپ ایسا کریں, نماز پڑھ لیا کریں. چودھری نے دیکھا اتنا لب و لہجہ میٹھا بی بی کا, اتنا اچھا بات کرنے کا انداز ہے. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. نیچے کو سر جھکا کے رو کے جب بات دل سے کہی نا, تو چودھری کے دل پہ اثر کر گئی. کہنے لگا صبح کو تو نہیں اٹھائے گی, میں تجھے فجر میں اٹھاؤں گا. صبح کو میاں اس نے فجر میں چودھری نے اٹھایا. دونوں جب مصلے پہ گئے تو بی بی جو ہے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی, مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا. سجدے میں جا کے بولی مالک میں کمزور عورت ہوں, اسے قبول کرنا تیرا کام ہے. اے پروردگار قبول کر لے, اے قبول کرنے والے مہربان قبول کر لے. بی بی جب اس کی روئی, اللہ کا فضل ہوا, چودھری نے پھر تہجد کی نماز بھی کبھی نہیں چھوڑی. ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو ہندوستان میں اس برِ صغیر میں دو وزیر ہیں غوث اعظم کے, ایک کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور دوسرے کا نام سلطان العارفین سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. سنو, جب اس کے بچہ پیدا ہوا تو سلطان باہو بن کے پیدا ہوا, جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, ہزاروں کو کلمہ پڑھایا اس کے بیٹے نے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علامہ سید شہباز میاں صاحب قبلہ, واہ واہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ تو ممبر پہ شریک ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ موبائل میں لگے رہتے ہیں. ان سے قیامت کے دن حساب نہ ہو تو دیکھنا کہ کہیں حضور کی حدیث بیان ہو رہی تھی, باتیں ہو رہی تھی, تم اس میں لگے تھے, اس میں کھلونے میں. ہاں اس میں کچھ بھی فیس بک چلاتے رہتے ہیں کچھ بے وقوف. مجھے مل جائے نا, میں دیکھوں گا اسٹیج پہ اگر نہ اتار دوں تو نام نہیں. فیس بک تو بالکل آوارہ فسائٹ, اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے, اور یہ حضور کی محفل ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دو زانو بیٹھتے تھے حضور کی محفل میں, ذرا بولے تو صحیح سبحان اللہ یار, ادب سے بیٹھتے تھے. توجہ کریں, میں کہتا ہوں کہ جب مائیں اور باپ جب نیک ہوں گے تو بچے ولی. لوگ کہتے ہیں مدینے کے مردوں کا لاجواب, مدینے کے صحابہ لاجواب ہے. میں بھی یہ بات کئی بار کہتا ہوں کہ مدینے کے صحابہ لاجواب ہے, وہ لاجواب نہیں ہوں گے. ارے نہ انہوں نے گھر دیکھا, نہ بیوی دیکھے, نہ بچے دیکھے, نکل گئے مدینے سے. ایک قبر میں 60 دفن ہوئے ہیں, 70 دفن ہوئے ہیں. مدینے سے جاتے ہوئے تو دیکھے گئے مگر کبھی واپس آتے ہوئے نہیں دیکھے گئے. انہوں نے اپنے سودے بیچ کے اسلام کو آباد کر دیا. اللہ اکبر. 2-4 سے دنیا واقف ہے, گمنام نہ جانے کتنے ہیں. آج میاں آپ کو اپنے پیروں فقیروں ان کی باتیں خوب یاد ہے, مگر صحابہ کی باتیں میں میاں خود میاں اس بات کو مانتا ہوں کہ اولیاء کے سب محبت کرنے والے ہیں. اولیاء اپنی جگہ ہیں, مگر صحابہ کا مقام کو تھوڑی کوئی پہنچ سکتا ہے. صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. صحابہ کے واقعات کیوں بیان نہیں ہوتے, کیوں بتایا نہیں جاتا صحابہ کون تھے؟ وہ کون تھے جنہوں نے مدینے کو خیر آباد کہا؟ جو نکلتے تھے مدینے سے تو اپنی بیوی سے کہتے اب قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی. اپنی بیوی سے, اپنی ماں سے کہتے تھے ماں جا رہا ہوں, میری شہادت کے لیے دعا کرنا. جب بہنیں
اپنے بھائیوں کو رخصت کرتی تھی. وہ کون تھے میاں جنہوں نے جب اپنے گھوڑے شرش جب چالو کیے تھے, جب ان کے گھوڑے دوڑتے تھے زمین پر تو میاں کفار کے محل ہلنے لگتے تھے. وہ کون تھے جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, دیکھ چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شام نظروں میں نجشتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین پوش ہوئی قوم حجاب, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیا, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ صاحبوں محتاجوں غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفاروں کے لشکر کس نے, کس نے پھر ٹھنڈا کیا, کس نے پھر ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایرا کو, کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو. وہ صحابہ تھے جن کی مثال نہ تو دنیا لا سکی تھی نہ لا سکے گی. واہ 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 زندہ باد سبحان اللہ زندہ باد, واہ 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 زندہ باد زندہ باد. اپنا دل دے بھی گئے اور صلہ لے بھی گئے, چلے گئے وہ جنہوں نے اپنی جانوں سے زیادہ اسلام سے محبت کی. آج رہ گئے ہم بشکن, رہ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں. امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. آج کون سا گھر ایسا ہے, افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بدلنا یار مت بدلنا, مگر بات اپنی کہہ دیتا ہوں, کون سا گھر ایسا ہے جس میں فلم نہ چلتی ہو. میرا 7 سال کا بچہ ہے, وہ کہہ رہا تھا ابا ہمارے گھر میں بھی وہ ٹی وی لا دو, میں یہ دیکھا کروں گا. وہ میں کہنے لگے بیٹے میرے باپ وصیت کر کے مرے تھے, وہ دنیا سے گئے تھے. کہنے لگے بیٹے جس دن تمہارے گھر میں ٹی وی آ گئی اس دن سے ہماری روح نہیں آئے گی. اللہ اللہ. آج گھروں میں بڑی بڑی ٹی ویاں لگی ہیں, بڑی بڑی, پورا خاندان بیٹھ کے بے شرمائی دیکھ رہا ہے. ہم برباد نہ ہوں گے تو نعرے لگانے سے آباد ہو جائیں گے. وہ کیسی عورتیں تھی میرے نبی نے فرمایا, کیا کہہ رہے ہیں کفار, وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کے بارے میں کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسیاں لے کے جاؤ انہیں باندھ کے لے کے آئیں گے. اتنی کثرت سے اتنے زیادہ لوگ تھے. وہ نبی نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے نام پر آ کر کے جان دے, کون اپنے بچوں کو دے گا, کون اپنے بیٹوں کو دے گا. میاں پورے دن لائن لگ گئی. یہ کہا کہ یہ مت کہا کرو مدینے کے صحابہ لاجواب تھے, یہ کہا کرو پہلے مدینے کی عورتیں بھی لاجواب تھی تو ان کے مرد بھی لاجواب تھے. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. اگر عورتیں اجازت نہ دیتی تو مرد جاتے. وہ لوگ تو میری تقریر سمجھ لیں گے نا, سن لیں گے نا, ان کے سمجھ میں آ جائے گی جو اپنی بیوی کے کہنے کی وجہ سے اب اگر بیوی منع کر دے تو بہن کے گھر تک نہیں جاتے, تو سمجھ جائیں گے نا میری تقریر کہ میں کیا تقریر کرنے جا رہا ہوں اور کیا تقریر کر رہا ہوں میں. میری بات سمجھیں آپ لوگ اور دھیان سے میری بات پر غور کریں. جب تک عورتیں نیک نہیں ہوں گی, میرے نبی نے فرمایا جاؤ, میرے آقا نے کریم نے فرمایا جاؤ, اور جا کر کے میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ, اور جا کر کے اب ساری عورتیں آ رہی ہیں. صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی, دوپہر سے لے کے شام ہو گئی, آتی رہی عورتیں. میاں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ آ رہی ہے, بہن اپنے بھائی کے ساتھ آ رہی ہے, بیوی اپنے شوہر کے ساتھ آ رہی ہے, اور ماں اپنے بیٹے کے ساتھ. کڑیل جوان دے کر کے مائیں گئی ہے, مگر ایک بھی ماں نے ایک بھی بیٹی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرا جوان بھائی ہے میں انتظار کروں گی. ساری یہی کہتی تھی حضور جب جنگ ہو تو سب سے آگے کھڑا کیجئے گا میرے بھائی کو اگلی صف میں, تاکہ میرا بھائی سب سے پہلے شہید ہو اور میں پہلے شہید کی بہن کہلاؤں اور ماں کہلاؤں. واہ بابا زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ زندہ باد. شہید کی بولو تو صحیح, شہید کی ماں کہلاؤں, شہید کی بہن کہلاؤں. میاں ذرا غور کرے, پورے دن آتی نہیں, رات کے وقت میں سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی انہیں گوگل کر کے دیکھیے گا, بہت بڑی شاعرہ گزری ہیں عرب کی, ان کے بارے میں پڑھیے گا. جب یہ اسلام لائی تھی تو نبی پاک کے سامنے کلمہ پڑھ کے چلی گئی, پھر 8-9 دن کے بعد آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میرے آقا کریم میں کلمہ تو پڑھ لیا میں نے اپنی زبان سے, مگر اب جب میں اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتی ہوں تو میرے سر کے ہر بال سے اللہ کی آوازیں آتی
رہی ہیں، یا رسول اللہ میرے جسم کا ہر رومٹا رومٹا اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ رات کے وقت میں رو رہی ہے۔ اچھا مصلی پہ رو رہی ہے، مجھے بتاؤ جس گھر کی عورت رات کو مصلی پہ رو دے، بتاؤ تو ذرا یار، ایک بار ذرا دل سے بتاؤ کیا اس گھر پہ رحمتیں نہیں آئیں گی؟ اللہ اکبر، مصلی پہ رو رہی ہے، رو رہی ہے۔ سنیں، جب رو رہی ہے تو اس کے دونوں بچے اٹھ گئے، 13 سال کا 11 سال کا دونوں بچے اٹھ گئے، دیکھا ماں رو رہی ہے، قریب گئے، کہنے لگے امی جان کیوں رو رہی ہے، امی جان کیوں رو رہی ہے؟ ماں نے اپنے بچوں کو دیکھا، سلام پھیرنے کے بعد کہا بیٹے تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہیں بتانے کی بات نہیں کرنا، بتاؤ نا اماں۔ تو رو کے بولی بیٹے میں سوچتی ہوں کاش میرے بچے جوان ہوتے، سارے مدینے کی عورتوں نے اپنے اپنے بچے دے دیے، میرے بچے تو چھوٹے ہیں، میرا دل کرتا ہے میرے بچے بھی جائیں اور اللہ کے نام پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لائے، ہوا میں لہرا کے بولے ماں لے کے تو چل، جان دے دیں گے حضور کے اوپر، لے کے تو چل، میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان، بولو اب کہو میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ۔ دونوں بچے بولے لے کے چل ماں، تیرے دودھ کا حق ادا کریں گے، ہم نمک حرامی نہیں کریں گے، تیرے دودھ کی لے کے تو چل۔ ماں لے کے گئی، اب 13 سال کا بچہ ہے، ایک 11 سال کا بچہ ہے، دونوں بچے ہیں۔ 13 سال کے بچہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، نبی پاک نے فرمایا دونوں بچے چھوٹے ہیں، بڑے والے بچے نے تلوار چلائی، تھوڑی بہت دیر مقابلہ کر کے دکھایا، حضور نے فرمایا یہ تو جا سکتا ہے مگر یہ چھوٹا نہیں۔ جب چھوٹے نے دیکھا میرے لیے منع کر دیا تو چھوٹا اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، ایسے کھڑا تھا پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، میرے نبی سے کہنے لگا حضور دیکھیے میں بھی اس کے برابر ہوں، مجھے لے کے چلے۔ نبی نے فرمایا نہیں تو چھوٹا ہے، کہنے لگے کشتی کرا دیجئے، میری زور آزمائی کروا دیجئے، میں اپنے بڑے بھائی کو گرا لیتا ہوں، طاقت مجھ میں زیادہ ہے۔ کہا جا پھر جا، اپنے بھائی کے پاس گیا اور جا کر کے بولا تو میرا بڑا بھائی ہے، بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینا، دیکھ اگر تو اکیلا جائے گا تو میں رہ جاؤں گا، میرا دل بھی کرتا ہے میں بھی حضور کے نام پہ شہید ہو جاؤں، ایسا کر مجھے بھی لے کے چل۔ یہ کہتے کہتے رونے لگا، جیسے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں میرے نبی فرمانے لگے جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں رہیں گی اسلام کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا، کوئی اسلام کا کچھ نہیں کر سکتا۔ سنیں آپ، مگر تو ذرا غور کریں، تھوڑی دیر کے بعد ماں نے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور کہا میرے لاڈلو میں نے مزدوریاں کی ہیں، میں نے مدینے میں برتن مانجے، جھاڑویں لگائی ہیں لوگوں کے گھروں کی، میں نے تب تمہیں پالا ہے، میں بیوہ عورت ہوں، مگر میں نے اپنے بڑھاپے کی لاٹھی نہیں، میں نے بڑھاپے کا سہارا نہیں، اسلام کے لیے پالا تھا۔ میرے بچوں جب جنگ ہو تو میرے لالو بھاگنا دوڑنا نہیں، میں تم سے نہیں کہتی ہوں کہ تم واپس آؤ، میں تمہارے لیے دعا کروں گی، نہیں نہیں، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جب جنگ ہو تو تمہاری جب لاشیں مدینے میں آئے تو جتنے بھی زخم ہو سینے پہ ہونے چاہیے، ایک بھی پیٹ پہ زخم نہ آئے، تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائیں مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی، شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مظفری، عظمت صحابہ اکرام، میرے نبی کی دیکھو شان، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر میاں سنی، اتنی دیر کے بعد عورت نے اپنی ایک عورت اور آ گئی، اس کے آتے ہی میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو، میری طرف دیکھیں، اور سے مظفری میں آنے والوں میری طرف دیکھو، یہ دیکھیں، غور کریں، توجہ کریں، غور کریں، ایک عورت اور آ گئی، اس کے آتے ہی سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو، میرے نبی خود رونے لگے۔ معلوم ہے وہ عورت کیا بولی؟ میرے بچے کو بھی لے کے جائیں حضور، میں بھی اپنا بیٹا لے کے آئی ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ کہ یہ جو کھڑا ہے۔ اور حضور نے دیکھا 2.5 سال کا بچہ تھا، سرکار نے فرمایا یہ 2.5 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ رو کے بولی حضور آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے، آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی، حضور بس جب تیر آپ کی طرف آئے نا تو میرے لال سے 1-2 تیر رک جائیں، بس 1-2 تیر رک جائیں، آپ کی طرف آنے والے تیر یا رسول اللہ بس رک جائیں، میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اگر میرے بچے کے 2-3 تیر لگ گئے اور آپ کی طرف سے بچ گئے آپ کے، میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ حضور اقدس نے بچے کو گود میں اٹھا کے پیار کیا، فرمایا تیری نیت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے شہید کی ماں کے ساتھ ہی اٹھائے گا، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ مجھے بتاؤ یہ کہا کرو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے، نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ تقریر شروع کر رہا ہوں اور میری تقریر بڑی سادہ سادہ ہوگی، میں نے بہت تقریریں کی ہیں ماں باپ کی حمایت میں، آج کی میں مخالفت میں کر رہا ہوں ماں باپ کی۔ میری آج کی تقریر میں نے کچھ سوچا، میں کہ خالی اگر بچوں کی غلطی ہے تو یہ پوری تقریر نہیں ہو سکتی۔ کیا ماں باپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے؟ کیا ماں باپ کوئی فرشتے تھوڑی ہوتی ہیں؟ میری طرف دیکھیں بھائی،
لوگ کہتے ہیں ہمارے اولاد ہمارا کہنا نہیں مان رہی. حضرت فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, گھوڑا بدک گیا. بدک نہ سمجھتے, تھوڑا سا شرارت کرنے لگا. یہ ہے سرکار کا فرمان میری ماں بہنوں, یہ ہے سرکار کا فرمان میری ماں بہنوں, یہ ہے سرکار کا فرمان میری ماں بہنوں, کہ یہ ہے سرکار کا فرمان میری ماں بہنوں, ہر تم بچاتی رہو ایمان میری ماں بہنوں, تم بچاتی رہو ایمان میری ماں بہنوں, تم بچاتی رہو ایمان میری ماں بہنوں, کہ اپنے سر سے کبھی آنچل سرکنے دینا, اپنے سر سے کبھی آنچل سرکنے دینا, کہ اپنے سر سے کبھی آنچل سرکنے دینا, ہر نیک عورت کی پہچان میری ماں بہنوں, نیک عورت کی پہچان میری ماں بہنوں. اور تمام علماء کرام کی موجودگی ہے, میں ایک شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ کر لے. یہ آپ ریکارڈنگ میں جب سنیں گے 10-20 بار سنیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کتنا اچھا میں نے کلام پڑھ دیا. میں شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ کریں. نیک ہوگا نیک ہوگا میرا دعویٰ ہے شکم کا بچہ, نیک ہوگا میرا دعویٰ ہے شکم کا بچہ, کہ زد میں ہو دین, زد میں ہو دین, کہ زد میں ہو دین تو پیٹوں کو بھی کٹوا دینا, زد میں ہو دین تو پیٹوں کو بھی کٹوا دینا, کہ زد میں ہو دین تو پیٹوں کو بھی کٹوا. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹورک اسلامک آواز, توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. ماں بہنوں فاطمہ
याद आता है, दिल चाहता है कि सुना दें आप हजरात को। अपने शौहर की अता तू हमेशा करना, अपने शौहर की अता तू हमेशा करना, कि अपने शौहर के मेरी माँ बहना फातिमा ज़हरा का फरमान, मेरी माँ बहना तुम खड़े हो जाए आप हज़रात आले रसूल की आमद। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था।